اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فوج کے سامنے، مخالف کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے۔ ثابت قدمی کیا ہے؟ دین کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اپنی انانیت نہیں، اپنا نام نہیں، اپنی شہرت نہیں۔ یہاں تک کہ مسلمہ بن عبداللہ، یہ تابعین کے بعد کے زمانے کے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ خود امیر تھے ایک فوج کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے ایک قلعے پر بہت دفعہ حملہ کیا، فتح نہ ہو سکی۔ ایک نوجوان شخص، اس نے چند لوگوں کو کہا کہ اگر مجھے اوپر سے پھینک دو تو میں اندر سے دروازہ کھول دوں گا، یعنی دشمن کے قلعے کے اندر مجھے پھینک دو منجنیق کے ذریعے۔ چند لوگوں اوروں نے بھی کہا ٹھیک ہے، پھینکا گیا تو اللہ نے اسے کامیابی دے دی۔ محمد بن مسلمہ بن عبداللہ کہتے ہیں جب ساری فتوحات ہو گئی، فتح میں نصیب ہو گئی، میں نے چاہا کہ اس دلیر آدمی کو عزت سے نوازوں، اس کی زیارت کروں، اس کو بلاؤں اور اس کو مرتبے سے نوازوں۔ میں نے جب بلایا وہ آیا، اس نے کہا کہ میں آ تو گیا ہوں لیکن چند میری شرائط ہے۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہیں کہا مجھے کوئی اعزاز نہیں دینا، میرا نام کبھی کسی کتاب میں نہیں لکھنا، میرا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا، میری بات کسی کو نہیں بتانی، مجھے کوئی چیز نہیں دینی، کسی کے سامنے میرا ذکر نہیں کرنا۔ میں نے صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے عمل کیا ہے، میں نے اپنے رب کو۔ تو مسلمہ بن عبداللہ کہتے ہیں ساری زندگی میں نے چھپا کے رکھا اور وہ شخص پھر گم ہو گیا، مجھے ملا ہی نہ۔ اور کہتے ہیں پھر میں ہر وقت دعا کرتا تھا ہر نماز کے بعد کہ اللہ مجھے بھی وہ جو نقب لگانے والا تھا، جو قلعے کے اندر گھس جانے والا تھا، مجھے اس میں فرما دے، اس جیسا بنا دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، یہ ترک علاقہ ایک ترک ہے، اس میں جنگ ہو رہی تھی، اور جب جنگ کے دوران بہت بڑا بہادر ایک کافروں کا آیا، یکے بعد دیگر مسلمان 6 شہید ہو گئے۔ اور اس کی بہادری اور اس کا تکبرانہ انداز اور اس کی ہیبت، عبداللہ بن مبارک امام ہے فقہ کے، صوفی آدمی ہیں، وہ بہت بڑے مجاہد ہیں، پہلے کے صوفی مجاہد ہوتے تھے۔ آپ نے کہا مجھے جانے دیں، لوگوں نے عزت دیا ہے، چھپ کر گئے، سامنے نہ دیکھے، میدان میں اتر نہیں گئے، وہ بندوق چھپ کے مقابلے میں بچے، رایان کرتا ہے کہ جا کے اس کو جان دیا کہ لوگوں کو قتل کیا، اور انہوں نے میرے رب کی رضا خاطر کہ میں نے میری بات کسی کے سامنے نہ کرنا، یعنی اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بزرگوں میں للہیت اور اخلاص رکھا ہے، اور بلندی مقام اور رتبت رکھا ہے کہ وہ احباب اللہ کے نام کی خاطر جہاد کرتے اور اللہ کے نام کی خاطر تلوار اٹھاتے اور اللہ کے کلمے کو کرنے کے اپنے عمل کو بجا لاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ثابت قدم ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہے۔ سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کس قدر بلند ہوتا ہے کہ میں خود ایک رکعت میں پاؤں رکھتا ہوں، جب دوسرے رکعت میں جاتا ہے تو پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ یعنی قرآن پاک اتنا پڑھا کہ جسم کے لو میں قرآن چلا گیا، پیوست ہو گیا قرآن، صرف زبان نہیں سارا جسم قرآن پاک پڑھنے لگ گیا، پورے جسم کے اندر خون کی روانگی کے اندر اللہ کا ذکر چل پڑا اور قرآن کی تلاوت چل پڑی۔ اس قدر وہ لوگ ذاکرین اور صاحب تقویٰ تھے، اللہ نے ان کو اس قدر بلندیاں عطا فرمائی تھی، اور وہ لوگ
اللہ کے نام پر جان دینے کو اتنا پسند کرتے کہ گریا کر کر کے ساری رات دعائیں کرتے کہ صبح پھوٹنی ہے، اللہ ہمیں شہادت درجات فرما، شہادت کا مرتبہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رات کو گھروں میں نکل جاتے، اور اگر جہاد پہ ہوتے تو ساری رات اپنے خیمے میں کچھ دیر کے لیے سکون حاصل کرنے کے بعد اللہ کی بندگی میں رہتے، اور جب اللہ انہیں فتح دیتا ان کے سر جاتے، وہ عاجز ہو جاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، یا اللہ صرف تیرا فضل ہے، تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے، تو نے خیر عطا فرمائی ہے۔ اللہ پھر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر اللہ ان پر انعامات کا اللہ تبارک و تعالی دروازہ کھولتا، ان پر رحمتوں کی برسات فرما دیتا، وہ جس طرف اپنا رخ کرتے اللہ فتح ہی فتح عطا فرما دیتا۔ اور اسی طرح افغانستان میں جب مکمل طور پہ فتح کرنے کے لیے تابعین کے زمانے میں لوگ آئے، اس وقت قندھار کو فتح کرنا تھا، نماز ظہر پڑھی اور پھر اس جگہ پہ حملہ کرنا تھا۔ ظہر پڑھنے کے بعد جو امیر تھے اس قافلے کے، محمد نامی شخصیت تھی، ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ فرمایا اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ وہ تلاش کرنے گئے، تلاش کر کے جب وہاں پہنچے تو وہ کہہ رہے تھے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اور انگلی بلند کر کے اسی مستی میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے باتیں کی، وہ اسی میں لگے رہے۔ وہ واپس گئے، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جناب وہ تو یا حی یا قیوم کے ورد میں مصروف ہے، اور کیا کریں؟ انہوں نے کہا بس کئی تلواروں سے ان کی انگلی کا اٹھ جانا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ کے پاک بندے ہیں، چپ کر کے حملہ کرو، اگر وہ ذکر میں مشغول ہیں ان کی برکت سے اللہ کرم فرما دے، اللہ خیر فرما دے گا۔ عصر سے پہلے پہلے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جس کو سپر پاور 18 سال میں نہیں حاصل کر سکا، ہمارے بڑوں نے نماز ظہر پڑھ کے فتح کر کے پھر نماز عصر پڑھی ہے۔ کیوں کہ ان سے پاکی ٹپکتی تھی، طہارت ان سے ٹپکتی تھی اور برستی تھی، ان کے ظاہر و باہر پاک تھے، اخلاص سے بھرے ہوئے تھے، تقوی ان کا اوڑھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا تھا، ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر کے ساتھ دھڑکتی تھی، ان کی روحیں اللہ کے ذکر سے ہر وقت خوش ہوا کرتی تھی۔ وہ اس قدر پاکیدہ اور مقدس روکتے، جس طرف رخ کرتے دریا ان کو راہیں عطا فرما دیتے، جنگل کی بلائیں ان کے سامنے جھک جاتی، جنگل کے شیر ان کو سلامیاں پیش کرتے، اور کائنات عالم ان کے سامنے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب ایران کی طرف گئے تو وہ کشتیوں پہ دوڑ گئے، کفار کا قافلہ، اس طرح بادشاہ بھی ان کا بیٹھا تھا، وزیر، اور حضرت سعد نے فرمایا یہ دریا میں ڈال دو، گھوڑے دریاؤں میں ڈال دو۔ دریا میں ڈالے تو وہ دریا سے پار جب ہونے لگے دریا پہ، تو اس وزیر نے کہا چپ کر کے دوڑ جا، ان کا مقابلہ نہیں کرنا، جن کے سامنے دریا مقابلہ نہیں کر سکا ہم کیا کریں گے؟ دریا کا بہاؤ اور اس کی گہرائی ان کو کچھ نہیں کہہ رہی، جن کے احترام میں آج دریا نے اللہ نے کرم کیا، اپنی گہرائی کو ختم کیا۔ گہرائی ہونے کے باوجود جن کو دریاؤں کے گہرائیاں نہ ڈبو سکی، ہم کیسے ڈبوئیں گے ان کو؟ اور ہماری تلواریں انہیں کیسے دوڑ گئے۔ حضرت علا بن حضرمی حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بحرین میں گئے تو کفار دوڑ گئے، دریا کے دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ حضرت علا بن حضرمی نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ تیرے نام کے لیے آئے ہیں، تو جانتا ہے ہمیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے آئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا نور بکھیرنے آئے ہیں، تو ہمارا علیم ہے، تو ہی ہمارا غفور ہے، تو ہی طاقت دینے والا۔ آپ نے اپنے انداز میں
کلمات پڑھے، پڑھنے کے بعد لوگوں کو کہا گھوڑے ڈال دو، سواریاں ڈال دو۔ صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، گھوڑوں کے گھٹنوں تک پانی آیا اور دریا پار گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمارا بنیادی اثاثہ ہے، ہر شخص کے لیے بنیادی اثاثہ ہے، اور یہ ایسی خوشبو ہے جو تھم نہیں سکتی، یہاں بھی معطر کرے گی، قبر میں بھی ہلے ہوں گے، حشر کے دن بھی اس کا نظارہ ہوگا، بدبو ختم ہو جائے گی اور خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ تقویٰ ایسی نعمت ہے۔ افریقہ میں حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فاتح افریقہ ہیں، کیسے لوگ ہیں وہاں کے، ابھی کے، اس وقت کیسے ہوں گے؟ ان کو مسلمان کرنا، ان کے اندر جا کے جہاد کرنا، ابھی بھی ان کے اتنے بڑے قائد ہیں۔ وہ عجیب سی قوم ہے، ابھی بھی افریقہ کے لوگوں کی پوری دنیا سے زندگی مختلف ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوگا؟ وہ ارد گرد کے لوگ ابھی بھی جو جنگلات میں رہتے ہیں، ان کی عجیب زندگی ہے، وہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، ان کا انداز وہی ہے، کھانا پینا وہی ہے، وہ اپنے جسم کو چھید کر پتہ نہیں کیا کیا بنایا ہوا ہے، وہ عجیب دنیا ہے۔ فاتح افریقہ عقبہ بن نافع جب وہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے ان کو سارا افریقہ عطا فرما دیا، اور پھر آپ نے وہاں چھاونی بنانے کی کوشش کی، فوجی چھاونی، تو لوگوں نے ایک جگہ دی کہ یہاں آپ چھاونی بنائیں، جنگل تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ کے خیر خواہوں نے کہا، مسلمانوں نے، انہوں نے کہا حضور یہاں یہ مشہور ہے جنگل، بلائیں ہیں کوئی خطرناک قسم کی، یہاں جنگلی جانور ہیں اور موذی جانور ہیں، یہاں سے قافلے وہ غصب کر لیتے ہیں، یہاں اس جنگل کے قریب سے کوئی گزرتا نہیں ہے، وہ ساری تباہی اتار دیتے ہیں، یہاں سے کوئی گزرے تو مشکل سے ہی واپس آتے ہیں، قافلے وہ بلائیں کھا جاتی ہیں۔ آپ فوجی چھاونی بنا رہے ہیں، یہ تو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ یہاں نہ بنائیں۔ آپ درخت کے اوپر چڑھ گئے، درخت کے اوپر چڑھ کر کہنے لگے، اے جنگل کے جانوروں سنو، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو میں نے یہاں چھاونی بنانی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اور جنگل تھوڑا ہے تمہیں، چلے جاؤ۔ یہ حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ اپنے بچے منہ میں ڈال کر اپنی بل سے نکل کر باہر جا رہا تھا، جنگل کے شیر بھی نکل کے جا رہے تو نے کہا حکم بڑا، آرڈر بڑا آ گیا ہے۔ یہ وقت تھا اس وقت جب اسی عقبہ بن نافع کو پانی کی ضرورت پڑی، پانی کی ضرورت، قافلے نے کہا پانی ختم ہو گیا ہے، پانی ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں یہ فاتح ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر کوئی طریقہ، انہوں نے کہا جنگل ہے، پانی کی امید ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ وہیں زمین پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی نماز شروع کر دی، اللہ کی حمد بیان کی۔ نہ جانے وہ کیسی حمد بیان ہوگی، کیسی ثنا، کتنی دعا بڑی ہوگی، کیا اللہ کی قربت وہاں طلب کی ہوگی، ان کے سینوں میں کیا قربت تھی، ان کے اذکار میں کیا اللہ رب العزت کے ساتھ وابستگیاں تھی، ان کی نمازیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوتا، ان کی نماز وہ بلند اور عروج اور معراج ہوتا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور وہ اس قدر نماز ان کی اخلاص والی، خشوع خضوع والی، حقیقت کے ساتھ نماز ان کی ہوتی۔ نماز پڑھی، 2 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد فوجیوں سے پوچھنے لگے پانی نہیں نظر آیا، پانی نہیں نظر آیا؟ انہوں نے کہا حضور نہیں، نظر تو نہیں آیا۔ فرمایا دیکھو نا، وہ ایک فوجی اٹھا، جیسے اٹھا تو عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، اس نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو اللہ نے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ فرمایا اچھا اللہ نے دے دیا۔ یہ تاریخ ہے۔ ہمارا زادرا سب سے بڑا اسلحہ وہ تقوی، دلیری، شجاعت ہے، تقوی میں دلیری ہے، تقوی میں بہادری ہے۔ جب بندہ جانا ہی اللہ کے لیے، اس کو کیا لگے، اس کو جان پھر کیسے پیاری لگے گی، اس کو پھر پیچھے کیا نظر آئے گا، آگے کیا نظر آئے گا، وہ کہے گا اللہ مجھے قبول کر لے۔ خدا کی قسم، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مائیں بچہ جب گود میں آتا تو پہلی دعا یہ کرتی ہیں، اللہ اسے مجاہد بنانا، مجھے بھی شہید کا ماں بنا دے۔ باپ جب بچے کو گھر میں ٹہلتا دیکھتا، اس کا حسن جمال دیکھتا اور بچے کی محبت سینے میں آ کے پڑتی تو پھر دعائیں کرتا ہے، اللہ بڑا خوبصورت ہے، مجھے بھی شہید کا باپ بنا دے، مجھے بھی شہادت عطا فرما۔ یعنی اس قدر اللہ تبارک و تعالی بلندیاں اور رفعتیں ان کو عطا فرمائیں کہ ہر وقت رضائے خدا اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے وہ ہر وقت سجدوں میں رہتے، دعاؤں میں رہتے، دامن پھیلا کے رکھتے۔ وہ ہمارے بڑے اکابرین جن کی تاریخ پڑھ کر عقلیں خاموش ہو جاتی ہیں، دل لرز جاتے ہیں اور جانوں کے اندر قوت بحال ہو جاتی ہے، بڑھاپے ختم ہو جاتے ہیں اور نظریات بدل جاتے ہیں، انسان کے اندر امن آ جاتا ہے، سلامتی آ جاتی ہے، برکت اور خیر آ جاتی ہے۔ وہ احباب جب ہمارے احباب بڑے پڑھتے ہیں ان کو تو اللہ ان کو کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کامرانیوں سے نواز دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مہمان آئے، انہوں نے کہا کہ غریب آدمی تھے، آپ غربت کو پسند کرتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے ہرنی کا گوشت کھانا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری حضور کے صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے تمہیں ہرنی کا گوشت لا کے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، مہربانی کریں، ہم مہمان ہیں، تمہارا دل کر رہا ہے، بار بار جب تنگ کیا تو آپ نے فرمایا اچھا یار آؤ چلتے ہیں جنگل میں، آواز دیتے ہیں شاید کوئی ہرنی آ جائے، اگر آ گئی تو آپ کو کھلا دیں گے۔ چشم فلک نے یہ بھی نظارہ دیکھا، ہمارا جب تقوی ہماری بنیادوں میں تھا، جب پرہیزگاری ہم سے ٹپکتی تھی، جب سچائی ہم سے ہماری دلیل بن چکی تھی، جب صداقت اس قدر دھاکہ تھا کہ کفر بھی مانتا تھا کہ یہ صادق لوگ، یہ سچے لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عنایات کے دروازے کھولے تھے، وہ بھی مصطفیٰ کو ماننے والے، ہم بھی حضور کو ماننے والے، کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے تھے، ہم بھی یہی پڑھتے، قرآن ان کے پاس بھی یہی تھا، ہمارے پاس بھی یہی، ہم بھی انہی کی محبت کے دائی ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دائی تھے۔ سارے رشتے جو ہمارے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہیں بالکل یہی رشتے تھے، یہی وابستگیاں تھیں، یہی تعلقات تھے، لیکن ان کی بنیادوں میں تقوی بھرا ہوا تھا۔ عمارت تب مضبوط ہوتی ہے جب بنیادیں اس کی مضبوط ہوں۔ اسلام کی بنیاد، تعمیر اور ترقی اسلام کی جب بنیادوں میں تقوی آ جائے۔ ابو ذر غفاری مہمانوں کو لے کر جنگل میں جا کر آواز دینے لگے، کیا ہے جنگل کے جانوروں، ذرا بات سنو، کہیں ہرنیاں اگر میری بات سن رہی ہوں تو ایک آدھی ہرنی چاہیے، میرا مہمان آیا ہوا ہے، ان کو ذرا کھانا کھلانا ہے۔ تو روایت میں لکھا ہے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب میں کہ کئی ہرنی آ گئی، کئی ہرنیاں، آپ نے ایک کے کان سے پکڑ لیا، باقیوں کا تم جاؤ، بس مجھے ایک ہی ضرورت ہے۔ یہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ نے قلم اٹھا کر لکھ کے ہمیں بتایا ہے تم کن کے وارث ہو، تمہارے بڑے کون تھے، وہ کتنا جرت رکھتے تھے، اللہ نے ان کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، وہ کتنا مرتبے کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس قدر بلندی عطا فرمائی تھی۔ ان کی دلیری کو جناب دکھوں کے تلاطم آئے، سمندروں کے بہاؤ سے بھی زیادہ آئے، ان کے جسم تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لیکن کسی جسم سے سی کی آواز نہ آئی، وہ خوش ہوتے ہوئے چلے گئے۔ یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، مشہور و معروف ہے، ہمارے لیے بڑا دلچسپ ہے۔ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، جب وہ شہادت کے قریب جاتے، جب بہت بڑا حملہ ہوتا، بہت بڑا برچھا لگ جاتا، بہت بڑا تلوار کا سخت قسم کا حملہ ہوتا، خون بہ رہا ہوتا اور روح جسم سے نکل رہی ہوتی، اس وقت جو جملہ ان کے لبوں پر جاری ہوتا وہ تربیت مصطفیٰ کا انوار پھوٹتا، وہ رسول اللہ کی معیت کا خوبصورت انداز ان کی زبان سے نکلتا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو جب وہ اس انداز میں بیان کرتے تو تمام کتب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے فزت برب الکعبہ، بچے یتیم ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، جسم ٹکڑے ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، رب کعبہ کی قسم ہم وہ بے وطنی میں ہیں، جسم پہ لباس نہیں ہے۔ ایک کافر نے کہا کہ میں نے حملہ کیا، وہ بڑا زبردست قسم کا حملہ کیا، تو آگے سے جب مجھے یقین ہوا کہ یہ بندہ گیا، اس نے بلند آواز سے کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ کیا انداز ہوگا، نہ سی کی، نہ ہے کی، نہ ہاں کی، نہ درد کا احساس دلایا، نہ تکلیف کا بیان کیا، کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کافر کہتا ہے میں پریشان ہو گیا، یہ کیسی کامیابی ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کیسا آدمی ہے، اس کے بچے ہوں گے، اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا، اس کے گھر ہوگا، اس کے مسائل ہوں گے، اور یہ میرے سامنے میرے حملے میں آ کر دنیا سے جا رہا ہے، کون سی کامیابی اس کی جھولی میں؟ کیا بچوں کا یتیم ہونا، بیوی کا بیوہ ہونا، ماں کا بیٹا دینا یہ کامیابی ہے؟ یہ کیا کامیابی ہے؟ کہتا ڈھونڈتا رہا، مجھے نہ مل سکی، آخر کار میں نے آ کے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے میں نے کہا اب ڈھونڈتے ہیں، جب کلمہ پڑھا کلمے کا نور سینے میں اترا، تربیت مصطفیٰ کا انوار میرے سامنے آئے، رسول اللہ نے صبح و شام تعلیم دی، اور اللہ رب العزت کی قربت ہمیں نصیب ہوئی، اور اذکار ہمیں اور پاکیزگی اور طہارت ہمیں نصیب ہوئی، جب اندر سے پھر عشق کا بھاں بھر اٹھا، اور وہ ہر وقت اس طلب میں ہوتا یہ جان کب فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اللہ فرماتا ہے کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ اس نظارے کے لیے کھڑے ہیں کہ کب وہ وقت آتا ہے ہم بھی اپنا نظارہ پیش کریں، ہم بھی اپنی جانیں پیش کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ میں اس مقام پر آیا تب مجھے سمجھ آئی کامیابی دنیا کی نہیں ہے، کامیابی تو آخرت کی ہے، کامیابی تو آخرت کی ہے۔ جب ان کی روح نکلنے لگتی ہے ان کو اللہ کی زیارت کے انوار نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے، شہید کا معنی حاصل ہونا ہوتا ہے، اللہ ادھر زیارت کروا دیتا ہے، تو کیونکہ اپنی کامیابی کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں، اللہ کی انوارات انہیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں، جب جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، آج میں وہ پہنچ گیا جہاں کائنات نہ پہنچ سکی، جو کائنات نہ حاصل کر چکی، آج میرے جسم سے خون نکلتے ہی اللہ نے مجھے وہ عطا فرما دیا، اللہ نے مجھے ہماری کامیابی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کفار کو ہمیشہ کہا کرتے تھے، اس جملے پہ اختتام کرتے ہیں، ایک بار خط لکھا ایک آدمی نے، اس نے کہا اتنی تلواریں، اتنے اونٹ ہیں، اتنا چیز ہے، اتنا چیز ہے، لڑنے آ رہے ہو، یہ چیزیں دیکھ کے آنا، تمہارے پاس ٹوٹی تلواریں اور کمزور جانور اور کمزور لوگ ہیں، اور تمہارے پاس پورے لباس زرے وغیرہ خود نہیں ہے، ذرا آنا تو دیکھنا۔ وہ جو آدمی تھا نیا تھا، وہ بڑھ کے بڑا پریشان ہوا، اس نے سیدنا خالد بن ولید کہا ہم کیا جواب دیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اگر لکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو آٹے میں نمک نہیں ہے، کیا کریں گے؟ خالد بن ولید مسکرا پڑے، کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے، کاغذ مجھے دکھاؤ۔ دکھایا، کاغذ کی پشت کر کے پیچھے لکھا ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، فرمایا ہمیں کوئی اسلحے پہ سہارا نہیں ہے، ہمیں اس معاملات پہ سہارا نہیں ہے، ہاں اللہ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ مومنوں کو مجھ پر سہارا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ علیہ ایمان کا ولی ہے، مددگار ہے، دوست ہے، یار ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ہماری یاری اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ کہا، خالد بن ولید جب کفار کے سامنے جاتے وہ بتاتے ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ ہو جائے گا تمہارے ساتھ، وہ ہو جائے گا، ساری سننے کے بعد تبسم فرماتے، اور جب منہ نکھر جاتا، تمتما جاتا، اور خالد بن ولید گویا ہوتے، کہتے تمہیں سمجھ نہیں ہے کس قوم سے تمہارا پالا پڑا ہے، جیسے تم زندگی پسند کرتے ہو ایسے ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔